السلام علیکم ویورز، آزمین راہ وفا کے اس ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسلان بخاری. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آج جو شہید ہم نے چوز کیا ہے وہ میرے پرسنل فیوریٹ، اور وہ اس طرح کے بہادر اور اس طرح کے انسان تھے کہ ان کی تمام زندگی میرے خیال سے بچپن سے لے کر جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تب تک کی داستانیں لوگوں پہ موجود ہیں ان کی. میں آپ سے ان کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میجر شبیر شریف شہید، ڈاکٹر صاحب بتائیں ان کے بارے میں کہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ، اس کی سکولنگ، ان کا پی ایم اے، ان کی بے تحاشا چیزیں ہم سننا چاہتے ہیں. میجر شبیر شریف پر واقعی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، اور بڑی مارکۃ الآراء کتاب فاتح سبونہ کے نام سے کرنل اشفاق صاحب نے لکھی ہے، وہ تو مسٹ ریڈ ہے. اور ویری کلرفل پرسنالٹی اور بیسیکلی ہی بلانگ ٹو گجرات، کنجاب میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد میجر شریف واز آلسو این آفیسر ان دا آرمی، اور لاہور میں ان کی بیسیکلی سکولنگ ہوئی ہے، اور گورنمنٹ کالج لاہور کو جوائن کیا تھا کہ پی ایم اے کی کال آ گئی تو پی ایم اے چلے گئے، اور پی ایم اے میں بھی انہوں نے اپنا لوہا منوایا. اینڈ ہی ون دا سورڈ آف آنر دیئر. ہی واز دا بیسٹ کیڈٹ ان ہز کورس، دا 29th لانگ کورس. اور یعنی کہ بڑی سدا بہار شخصیت، ہر سپورٹ میں آگے، ویری انٹیلیجنٹ، ویری شارپ، ویری ایگریسو، اور دوستوں کے دوست اور یاروں کے یار ٹائپ ان کی پرسنالٹی تھی. اور جس کام کا ارادہ کر لیتے تھے اس میں کامیابی ان کے قدم چومتی تھی، جیسے کہ سورڈ آف آنر ہو، یا ان کا ملٹری کیریئر ہو، یا بھارت سے جنگ ہو. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے ایک بھرپور ڈاکٹر صاحب زندگی گزاری انہوں نے. ہاں بھرپور، یعنی کہ وہ 28 سال میں وہ کچھ کر گئے جو کہ عام لوگوں کو شاید 280 سال بھی زندگی ملے تو وہ اتنی اچیومنٹ، اس کے پاس سنگ بھی اچیومنٹس اکٹھی نہ کر سکیں. دیر از اے ریزن دیٹ ہی از دی موسٹ ڈیکوریٹڈ آفیسر ان دا ہسٹری آف پاکستان آرم فورسز. ڈاکٹر صاحب 65 کی جنگ میں شبیر شریف ایک ینگ لیفٹیننٹ کی شکل میں سامنے آئے. کیا واقعات دیکھیں ان جنگ؟ 65 کی لڑائی سے آغاز ہو گیا نا ان کے شاندار کیریئر کا. سورڈ آف آنر لے کر آئے، 6 FF یونٹ کو جوائن کیا، اپنی چوائس سے جوائن کیا، اور ان کی حرکات ایسی تھیں کہ بالکل غلط بات تو برداشت ہی نہیں کرتے. آلویز اسپوک ہز مائنڈ. ہر طرف پھر پھڈے بھی ہوتے ہیں. اور ان کے ایک یونٹ آفیسر تھے میجر عبداللہ، تو انہوں نے ان کے بارے میں پیش گوئی کی تھی. انہوں نے کہا تھا اگر کوئی جنگ ہوتی ہے، ایف وار بریکس آؤٹ، یا تو یہ مارا جائے گا، شہید ہوگا، یا پھر اس کو گیلنٹری ایوارڈ ملے گا. اور ان کی پیش گوئی صحیح ثابت ہوئی. اور میجر شبیر شریف ون ستارہ جرت ان دا بیٹل آف چھم میں 6 FF کمیٹڈ تھی، اور ٹروٹی کے مقام پر پاک فوج اٹیک کر رہی تھی 3 ستمبر کو، اور یہ بڑے فورٹیفائڈ مورچہ تھا انڈینز کا. تو اٹیک کیا گیا، اور اٹیک میں جس واحد ڈٹیچمنٹ کو کامیابی ملی وہ میجر شبیر شریف کی پلاٹون تھی، اور اس نے ٹروٹی کے مورچے کی ایک سائڈ پر قبضہ بھی کر لیا. لیکن باقی جگہوں پر چونکہ کامیابی نہیں تھی تو ان کو بھی پسپا ہونا پڑا. اب سچویشن یہ تھی کہ اس جنگ میں پاک فوج کے 10 بندے شہید ہوئے تھے اور 54 زخمی ہوئے تھے. اینڈ میجر شبیر سیکنڈ لیفٹیننٹ ایٹ دیٹ ٹائم سیکنڈ لیفٹیننٹ شبیر شریف بھی کچھ زخمی ہوئے تھے. ان کو ایک زخم آیا تھا فیس پر. تو انہوں نے بس ڈریسنگ باندھی اور ہی واز ود ہز مین. تو انہوں نے، پاک فوج کے پاس پراپر تعداد میں ایمبولینسز نہیں تھے، بہت سارے زخمی وہیں پڑے رہ گئے، کچھ لاشیں بھی ایون وہیں پڑی رہ گئیں. تو شبیر شریف سیڈ ٹو اے سینئر کہ ہم ان کو کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم اٹھا لیں گے بعد میں، یا جنگ ہوتی ہے، جنگ میں یہ سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں. کہا نہیں ہماری اپنی گاڑی نہیں ہے، میں دشمن سے چھین کر لے آتا ہوں. ان کے جو ورڈز تھے ان کے سینئر کے، اس نے کہا دشمن کو تمہارا کزن ہے، تم اس سے گاڑی لے کر آؤ گے. تو میجر شبیر شریف نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رائٹ سر، اوکے. بٹ انسٹیڈ آف گوئنگ بیک ہی وینٹ فارورڈ بیہائنڈ اینیمی لائنس. 2 سپاہی ان نے ساتھ لیے، وہاں گئے توپ خانے کی طرف چلے گئے انڈیا کے. اور ادھر جو ہے وہ ایک انڈین ڈرائیور جو ہے وہ ایک مرسیڈیز ٹرک پہ بیٹھا تھا. اس کو انہوں نے آرڈر دیا، اوئے بار یہ ایک 25 پاؤنڈر کی گن پڑی تھی، 25 پاؤنڈر کی گن بندوائی، اس کے ساتھ ایک کنستر میں کافی سارا راشن وغیرہ بھرا دوسرے ہاتھ سے، اور اس کو لوڈ کیا. اتنی دیر میں کچھ زخمی وغیرہ اکٹھے کر رہے تھے جو ان کے 2 سپاہی تھے. انہوں نے کچھ زخمیوں کو بلایا جو چل نہیں سکتے تھے، ان کو اٹھا کر ٹرک میں ڈالا، جو 2-3 شہداء کی باڈیز ٹرک میں ڈالی. ٹرک کو فلی لوڈ کیا. اس کے بعد ڈرائیور کے ساتھ خود بیٹھ گئے، اور ڈرائیور کا چلو. اب ڈرائیور ابھی تک یہی سمجھ رہا ہے کہ یہ بھارتی فوج کے افسر ہیں. اس نے ڈرائیونگ شروع کی. اس نے کہا ادھر چلو. اس نے کہا ادھر تو مسلح ہے، ادھر تو مسلمان ہے. کہا آپ بھی مسلح ہی ہاں. اور اس کو جو ہے وہ لائنس سے پار لے گئے، اور اس طرح جو ہے ہی کیم بیک. اور ان کو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ بھی ہوئی کہ آپ کو کس نے آرڈر دیا. کہا نہیں میں زخمی چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ایک زخمی واپس لے کر آئے. اور اس کارنامے پر ان کو ستارہ جرت ملا. اور اگین اب اس بندے کی ایسی وہ تھی کہ جنگ میں ہی واز بزی، تو وہ ڈریسنگ جو ہے نا پڑی زخم خراب ہو گیا. اینڈ شبیر ڈیڈنٹ بادر، اور زخم سے بو آنا شروع ہو گئی. اینڈ ہی اسٹارٹیڈ گیٹنگ لوپی بائی 6 سپٹمبر.
تو کرنل اقبال جو ان کے سی او تھے انہوں نے زبردستی بھیجا کہ جاؤ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو. سی ایم ایچ کھاریا میں ایڈمٹ ہوئے, بمشکل 3 دن رہے اور ہاسپٹل سے بھاگ گئے. اور اس وقت یونٹ سیالکوٹ کے محاذ پر شفٹ ہو گئی تھی, سیدھا سیالکوٹ کے مورچوں میں پہنچ گئے. اور کرنل صاحب بھی دیکھ کر بس چپ ہی ہو گئے, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے میری تو اس نے ماننی نہیں ہے, اور ان کو آگے مورچے پر پوسٹ کر دیا جہاں باقی جنگ انہوں نے بھارت کے سامنے فرنٹ لائن پر گزاری. ڈاکٹر صاحب ایک انتہائی بھرپور سولجر لگتے ہیں, لگتا ہے کہ زندگی میں شوق شہادت یا جذبہ وہ لڑائی کا لے کے چل رہے ہیں, اور کوئی بھی فورس سامنے آ جائے یا کوئی بھی چیز سامنے آ جائے اپنی فورس سے گرا دیں گے. ڈاکٹر صاحب پرسنالٹی وائز تو ایسا لگ رہا ہے, مزید کچھ ان کے بارے میں بتائیں, اور یہ بتائیں کہ ٹھیک کہا آپ نے. پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں نا, ایک جملہ اشفاق صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے, ان کا نا ٹریڈ مارک جملہ تھا بچپن میں. اکثر گھر آتے یونیفارم پر خون کے دھبے یا پھٹا ہوا, اور ماں پوچھتی شبیر کیا ہوا ہے, کچھ نہیں ماں ذرا لڑائی ہو گئی تھی, بس ایک جملہ. اور لڑائی ہمیشہ اپنے لیے نہیں کسی دوست کے لیے لڑ رہے ہوتے. ایک دفعہ ایک جونیئر کہ وہ بلی کر رہے تھے کچھ لڑکے اسکول میں, جانتے بھی نہیں تھے, خود پل پڑے کہ بھئی یہ چھوٹا ہے اس پر کیوں تم لوگ سارے چڑھ آئے ہو. لڑائی ہوئی, کافی ساری مار کھائی, شرٹ وغیرہ پھٹی, کوئی پرواہ نہیں, بس گھر آ کر وہی کہے کچھ نہیں ماں ذرا لڑائی ہو گئی تھی. اور وہ والی بات انہوں نے لکھی کہ جب شاید ان کی باڈی بھی گھر آئی ہوگی تو ان کی ماں کے ذہن میں وہی فکرہ گونجا ہوگا کہ کچھ نہیں ماں ذرا لڑائی ہو گئی تھی. اور وہ چیز کہ ہی واز ویری ویری لائل فرینڈ. اچھا, ان کے اب اگر ہم چھوٹا فیملی کا ذکر کریں نا, تو ان کے بھائی ممتاز شریف, ان کو بھی ستارہ رسالت ملا. انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک جلتے ہوئے ٹینک سے 3 زخمیوں کو باہر نکالا تھا, اور اس میں ان کے اپنا بھی سماعت بھی ضائع ہو گئی, اینڈ ہی واز ویری گریولی وونڈیڈ ان 1967 ڈیورنگ اے ملٹری ایکسرسائز. تو ڈریوری رین ان دا فیملی. اور جیسا کہ سارے جانتے ہیں ان کے چھوٹے بھائی راحیل شریف, جن کو گھر میں بابی کہتے تھے, تو وہ بعد میں پاکستان آرمی کے چیف بھی بنے. اور جو راحیل شریف کو ایک لیٹر لکھا شبیر شریف نے, اور اس لیٹر میں کیا لکھتے ہیں کہ بی آنیسٹ, اسٹریٹ فارورڈ, اگر تمہیں پتا تم سچ بول رہے ہو کبھی ایک قدم پیچھے نہ ہٹو, اپنے دوستوں کے ساتھ لائل رہو, ان کی سپورٹ کرو. یہ وہ باتیں تھیں جو انہوں نے ساری عمر خود کی تھیں, تو یہی نصیحت اپنے بھائی کو بھی کر رہے تھے. اور پرسنالٹی ان کی ایسی تھی کہ سینئر پھر ان سے تنگ ہوتے تھے, بیکاز وین ہی تھاٹ ہی واز رائٹ, ہی واز ان دا, یعنی کہ وہ مورلی رائٹ ہے, ان کا سٹانس ٹھیک ہے, پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تو کرنل اقبال جو ان کے سی او تھے 65 کی وار میں بھی, وہ ان کے والد کے دوست تھے میجر شریف کے. تو انہوں نے ایک خط بھی لکھا میجر شریف کو, کہا کہ یار میں تیرے بیٹے سے بہت تنگ آ گیا ہوں, تجھے پتہ ہے میں بھی چودھری ہوں اور یہ تیرا بیٹا بھی چودھری ہے, اور ایک یونٹ میں 2 چودھری نہیں چل سکتے. تو وہ والی چیز تھی. اور ان کے ایک سی او نے ان کے بارے میں جو رپورٹ لکھی, کرنل حسن عبد الخالق, شروع میں میجر شبیر شریف واز ناٹ ٹو ہیپی, ان کو کافی آرمی میں مشکلات کا سامنا بھی ہو رہا تھا اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے, لیکن کرنل حسن عبد الخالق واز اے سینئر ان پی ایم اے ایز ویل, ان کے پلاٹون کمانڈر تھے, تو وہ سمجھتے تھے, اور انہوں نے میجر شبیر شریف کی صلاحیتوں کو کافی نکھارا. انہوں نے جو چیز لکھی ان کی رپورٹ میں کہ ویری آنیسٹ, اور یہ وہ بندہ ہے جس کے سامنے صرف ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹاسک کمپلیٹ ہو, مشن پورا ہو, چاہے جان چلی جائے. اور اس وجہ سے کبھی کبھار ریکلیس بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ ساری ریکلیسنس سے تند مزاجی صرف اس لیے کہ مشن پورا ہو. مشن پورا کرنا اس بندے کی فطرت ہے. اور دوستی نبھانے کا عالم اگر آپ دیکھتے ہیں نا, ان کا وہ واقعہ مشہور ہے, میانی صاحب میں دفن ہے نا, شہادت کے بعد ادھر دفن ہوئے, اور اپنے دوست تنویر کے ساتھ دفن ہوئے. اب وہ قصہ کیا ہے کہ تنویر واز اے چائلڈہڈ فرینڈ, ایک ایفلوئنٹ فیملی سے بلانگ کرتا تھا, کوئی عشق و عشقی والا مسئلہ ہوا, تنویر کمیٹڈ سوئسائڈ ان 1971 اینڈ شبیر ٹوک اٹ ویری ہارڈ, اور بہت زیادہ وہ اس کی قبر پر جایا بھی کرتے تھے. اور ایک دفعہ وہ اس کی قبر پر گئے تو اس کی ماں سے ملاقات ہوئی, اور وہ اس کی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی, اور شبیر بھی رو پڑے, اور انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ کو اس کا اصال ثواب کریں. وہ کہتی ہیں نہیں, جب بھی میرا بیٹا میرے خواب میں آتا ہے کچھ پریشان حال ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے وہ بہت مشکل میں ہے. تو میں نے کسی عالم دین سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ اس کی آسانی شاید اس وجہ سے ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی عالم بعمل یا کوئی شہید دفن ہو. تو شبیر شریف نے وصیت کی کہ اگر اللہ نے مجھے شہادت کو آنر دیا تو مجھے تنویر کے ساتھ دفن کیا جائے. اور انہوں نے اس بات کو انشور کرنے کے لیے تنویر کے بھائی اور تنویر کی ماں کو خط بھی لکھے, جن خطوں میں لکھا کہ انشاءاللہ اگر میں شہید ہوا تو آپ کے بیٹے کے ساتھ دفن ہوں گا. اور جب میجر شبیر شریف شہید ہوئے 71 کی وار میں, تو کئی فیملی کے لوگوں نے کہا کہ جی کنجاب میں دفن کریں, جہاں بھی اس طرح اس پائے کا شہید دفن ہوتا ہے, گورنمنٹ کی ایون ترقیاتی کام بڑے ادھر ہو جاتے ہیں, گاؤں کا بہت فائدہ ہوگا. تو تنویر کی والدہ نے وہ لیٹر دیا کہ آپ یہ شبیر شہید کی وصیت ہے, اور ان کی وصیت کے مطابق پھر انہیں تنویر کے ساتھ دفن کیا گیا. آج بھی شبیر شریف کی قبر کے ساتھ تنویر کی قبر موجود ہے, اور یہ دوستی کا وہ ایک
لازوال ثبوت ہے کہ انہوں نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی دوستی نبھائی. مطلب دیٹ از دا لائلٹی ٹو ہز فرینڈس, لائلٹی ٹو ہز کنٹری, لائلٹی ٹو ہز نیشن, لائلٹی ٹو ہز ریلیجن. ڈاکٹر صاحب اب ہم آتے ہیں 1971 سلمان کی لڑائی. کیا حالات تھے ڈاکٹر صاحب, کیا سلیمان کی فرنٹ پہ شبیر شریف کی یونٹ 6FF ادھر پوسٹ ہوئی. بیسیکلی 6FF واز پارٹ آف 105 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ, جس کی کمانڈ ایک بڑے کمپیٹنٹ آفیسر بریگیڈیئر امیر حمزہ کر رہے تھے. بیسیکلی دا انڈینز کے پاس کافی زیادہ ریسورسز موجود تھے, انفینٹری بھی زیادہ تھی, ٹینکس بھی زیادہ تھے. پاکستان کی اس بریگیڈ کے پاس تو ٹوٹل 12 پرانے ٹینک موجود تھے. تو جو پلان تھا وہ تو جنرلی یہ تھا کہ پاکستانی جس پر ریمین آن دا ڈیفینسو, سلیمان کی ہیڈ ورکس کا دفاع کریں گے. انٹرسٹنگلی انڈیا بھی اس علاقے میں کوئی بڑی لڑائی نہیں چاہ رہا تھا. انڈیا کے پلانس کچھ اس طرح کے تھے کہ اگر موقع ملا تو سلمان کی ہیڈ ورکس پر اٹیک کیا جا سکتا ہے, لیکن اوور آل انہوں نے اپنے ڈیفینس پر زیادہ فوکس کیا تھا کہ فاضلکا کے شہر کو پاک فوج تھریٹن نہ کر سکے. اور اس مقصد کے لیے سبونا نہر کے کنارے بند بنایا, بنکر بنایا اور بہت مضبوط پوزیشن بارڈر کے بالکل پاس رکھ دی. اور اس پوزیشن کے سامنے 6FF تھی, اور 6FF میں براوو کمپنی کے کمانڈر تھے میجر شبیر شریف. تو میجر شبیر شریف تو کسی چیز کی پرواہ کرتے نہیں تھے, تو ہی واز ایڈمنٹ کہ ہم نے اس پوزیشن کو فتح کرنا ہے, اور انہوں نے اس کی پلاننگ بھی. لیکن پہلے میں کچھ واقعات بتاتا ہوں مزید ان کی پرسنالٹی پر روشنی ڈالتے ہیں. 71 کی وار سے پہلے اب فوجیں بارڈر پر ہیں, انڈینس پاکستانی آمنے سامنے ہیں, زبان بھی سمجھتے ہیں. تو کچھ بڑے فنی واقعات بھی ہوئے, جیسے کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ ایک نیل گائے پاکستانی سپاہیوں کو نظر آئی, اینڈ میجر شبیر شریف واز لیڈنگ دیٹ ہنٹ. تو وہ گئے, نیل گائے کو گولی ماری گئی, نیل گائے زخمی ہوئی, اس کو لیکن وہ گری بھارتی علاقے میں جا کر. وہاں میجر شبیر شریف نے بارڈر کراس کیا, نیل گائے کو پکڑ کے ذبح کیا اور گھسیٹ کر واپس لے آیا. اور بھارتی سپاہیوں نے کہا بھی سر آپ ہمارے علاقے میں آ گئے. کہا میں بھئی یہ شکار لینے آیا ہوں, تو لے کر چلے گئے. تو اس بات پر بھارتیوں نے کچھ احتجاج کیا, اور بھارت کی جو یونٹ تھی 3 آسام, اس کے کمانڈر کرنل ششی پال باقاعدہ احتجاج کرنے بھی آیا. اور جو میٹنگ میں پاکستانی کرنل کے ساتھ میجر شبیر شریف بھی موجود تھے. تو جب کرنل ششی پال نے احتجاج کر دیا نا, میجر شبیر نے کہا چھوڑے کرنل صاحب یہ تو چلتا رہتا ہے, آپ بتائیں کوئی فرمائش ہو ہم آپ کی پوری کر دیں گے, کوئی شکار وغیرہ. تو کرنل صاحب دیسی کرسچن تھے, اور ہی واز فونڈ آف ایٹنگ پورک. انہوں نے کہا یار کوئی جنگلی سور اگر مل جائے. میجر شبیر نے کہا کہ سر ضرور آپ کی فرمائش پوری کریں گے. اب مزے کی بات یہ کہ کرنل ششی پال کا ہیڈ کوارٹر لوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی, بڑے عرصے سے 6FF مل نہیں رہا تھا, بھارتیوں نے کیموفلاج کیا ہوتا. اب شبیر شریف نے انوکھا پلان سوچا, رات کے وقت سور کے ہنٹ پر گئے, ایک سور مارا. سور مار کے صبح آرٹلری کے میجر داؤد کو جگایا اور ان کو ایک اونچی مچان پر چڑھا دیا, اور اسے کہا بھائی تجھے ہیڈ کوارٹر نہیں مل رہا نا, آج ملے گا. تھوڑی دیر بعد ایک جیپ آئے گی, وہ جیپ ہیڈ کوارٹر سے آئے گی, وہ جیپ بارڈر پوسٹ تک آئے گی, وہ جیپ سور لوڈ کرے گی, اور وہ جیپ کمانڈ پوسٹ تک جائے گی واپس. اس کو مارک کر لینا. گئے وہاں پر جا کر فون کروایا, اس کو کہا سنتری کو, کہا بھارتی سنتری کو تمہارے کرنل صاحب جانتے ہیں, ہمیں ان کے لیے موٹا سور لے کر آئے ہیں, خراب ہو جائے گا, رات کا مارا ہوا ہے, جلدی ان سے کو جیپ بھیجوائیں. تو اس نے فون پر رابطہ کیا, کہا بتایا کہ جی کرنل صاحب شکریہ بولتے ہیں, سور لوڈ کرایا, لے گئے, اور ہیڈ کوارٹر کا بھی پتہ چل گیا. اور کرنل صاحب نے کچھ 2 ٹوکرے کیلوں کے بھجوائے جوابی شکریہ کے طور پر. تو میجر شبیر کو فون آیا, انہوں نے کہا ہاں کیلے وصول کر لو اور ابھی وہیں پڑے رہنے دو, اور رات کو پیدل پلٹون جائے گی, وہ لے کر واپس آ جائے گی. مطلب ہی واز سو انٹیلیجنٹ, ہر چیز پر ان کی نگاہ تھی. ایک دفعہ سردی کا موسم تھا, دسمبر کی بات ہے, دسمبر 1971 سٹارٹ 1 یا 2 دسمبر کی بات ہے کہ اب شبیر شریف ہیں ساتھ, ان کے ایک اور میجر صاحب تھے, ان کی یونٹ کے 2-3 اور لڑکے چائے پی رہے ہیں بارڈر کے بالکل پاس. دیکھا دور سے بھارتی ایک پیٹرول آئی ہے بارڈر تک, ایک ینگ سا لیفٹیننٹ اور 4-5 7 سپاہی تھے. وہیں سے میجر شبیر شریف نے آواز لگی, اوے سردی بہت ہے, اور چائے پیو. وہ بھی ہکا بکا رہ گئی, یار یہ کیا بات ہے. اس پر بس نہیں کی, خود گئے, لیفٹیننٹ کا بازو پکڑا, لے آئے ساتھ, باقی بھی لے آئے, چائے شائے پلائی, چائے شائے پی, تھوڑا وہ بیچارے بھی سہمے بیٹھے رہے, چائے شائے پلا کے رخصت کر دیا. جو دوسرے میجر صاحب تھے وہ نہیں بولے کچھ, جب وہ چلے گئے ان کا یار تو عجیب پاگل ہے, ان کو بھی پھنسوائے گا, ہمیں بھی پھنسوائے گا. کہا سر وار گیم ہے سائیکالوجی کی, ہم نے اتنی سردی ہے, یہ پیٹرول میں نکلے, ہم نے انہیں چائے شائے پلائی ہے, اچھا ٹریٹ کیا, یہ دشمن پر ایک سائیکولوجیکل برتری حاصل ہو جاتی ہے اس طریقے سے. تو مطلب ہی ہیڈ ہز آئی آن ایوری تھنگ. ڈاکٹر صاحب وہ جو ابھی ہم کیمرے کی شوٹنگ سے پہلے جو واقعہ ڈسکس کریں, میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ بتائیں, جس میں انہوں نے جو ابھی ہم بتا رہے تھے, آپ نے بتایا تھا اس واقعے کے اندر جو شبیر شریف صاحب نے نام جانتے تھے. ہاں یس, وہ ایک ریکنائسنس پہ گئے نا, تو انڈین علاقے میں چلے گئے, یوزلی تو نہیں جاتے, لیکن شبیر شریف کو کیا چیز روکتی تھی, تو
چلے گئے اور ان کا ٹاکرا ایک انڈین پیٹرول سے ہو گیا جس کو ایک صوبیدار لیڈ کر رہا تھا. تو گنے سیدھی ہو گئیں. خیر شبیر شریف نے کہا جی تسی اپنی راہ لاؤ اسی اپنی راہ لینے آ. کہا ٹھیک ہے. تو کچھ تعارف ہوا. نے کہا ہاں بھائی تیرا کی نام ہے. اس نے صوبیدار نے نام تھا. اس نے کہا سر تہاڈا کی نام ہے؟ تو میجر شبیر شریف نے کہا نائک اسلم. نے کہا جی آواز تو تہاڈی شبیر شریف والی ہے. تو وہ بڑے حیران ہوئے. کہا اس کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو وہ بعد میں وہ ہوا کہ رات کے وقت جو ہے وہ اندھیرا جب چھا جاتا ہے اور آبادی سے دور کوئی ساؤنڈ تو ہوتی نہیں. شبیر شریف اگلے مورچے میں بیٹھتے تھے ہمیشہ اینڈ ہی واز سو لاؤڈ اینڈ بوائسٹرس کہ ان کی آواز کیری اوور کرتی تھی انڈین علاقے میں بھی. تو انڈین بارڈر پوسٹوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ میجر شبیر شریف کون ہے, اس کی آواز آ رہی ہے. تو جب لیکن جنگ شروع ہوئی دس واز اندر میٹر. ہی ٹوک ہز پروفیشنل رسپانسبلٹیز ویری سیریسلی. اور انہوں نے پہلے سے سبونا کے پل پر حملے کا پلان بنایا ہوا تھا اور ان کے ایک پروٹیجے تھے لیفٹیننٹ فاروق افضل. فاروق افضل بعد میں بریگیڈیئر بن کے ریٹائر ہوئے. فاروق افضل کے 13 بندوں کے ساتھ انہوں نے فل ٹریننگ کرائی تھی. انہوں نے کہا تھا تمہارا مشن یہ پل ہے, تم نے اس پل کو کیپچر کرنا ہے, انڈینس کو سرپرائز کرنا ہے اور میں بند پر قبضہ کروں گا اور انڈین بنکرز کو جو ہے نیوٹرلائز کروں گا. اور یہ جو انڈیا نے اتنی محنت سے یہ پوزیشن بنائی ہے جس پر ان کا مان ہے کہ پاک فوج اس پوزیشن سے آگے جا ہی نہیں سکتی, فاضلکا تو 4 میل دور ہے, اس پوزیشن کو کبھی کراس نہیں کر سکتی, تو ہم اس کو پہلے رات ہی توڑ دیں گے. اور 3 دسمبر کو وہ اٹیک ہوا. اٹیک وینٹ پرفیکٹلی اکارڈنگ ٹو پلان. فاروق افضل نے اپنا پل سیکیور کر لیا. پل کو انڈینز اڑا بھی نہیں سکے, اتنی جلدی سرپرائز اچیو کر لیا گیا. اور میجر شبیر شریف نے انڈین بنکرز کو خود نیوٹرلائز کیا گرنیڈوں کے ذریعے. انڈین فوج کو ہیوی کیجویلٹیز کے ساتھ پیچھے ہٹایا. اور اگین وہ چیز ہے نا, ہی واز ویری انٹیلیجنٹ. ان کو جو آرڈر تھے وہ یہ تھے کہ بالکل سامنے فرنٹل اٹیک کریں بیری والا گاؤں پر. انہوں نے کہا بیری والا پر اٹیک کریں, دے آر پریپیئرڈ, دے نو وی آر کمنگ. بجائے اس کے ہم سائڈ والے گاؤں سے گھوم کر جائیں گے, ہم فلینکنگ اٹیک کر کے بیری والا کو کٹ آف کر دیں گے. ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا. بیری والا میں موجود 60 انڈین فوجی جنگ میں کوئی حصہ لے ہی نہیں سکے. ان کو پتہ ہی تب چلا جب وہ کٹ آف ہو گئے, ان کو سرنڈر کرنا پڑا. 60 انڈین فوجی تو اس طرح پاک فوج کے ہاتھ لگے. اور میجر شبیر شریف نے منیمل کیجویلٹی سے ایک انتہائی مشکل مشن پورا کر لیا. پھر آگے داستان جاری رہتی ہے. انڈینس ور ویری امبیرسڈ ایٹ دس کہ ایک چھوٹی سی فورس نے ان کی بڑی فورس کو ہٹا کر قبضہ کر لیا ایک بڑی سیکیور ڈیفینسو پوزیشن پر. تو انڈین جو بریگیڈیئر سرجیت سنگھ تھے ان کو اوپر سے ڈانٹ بھی پلائی گئی. انہوں نے کہا کہ یو مسٹ ری گین دس پوزیشن. انہوں نے اٹیک کیا 4 دسمبر کو. اٹیک بری طرح فیل ہوا. ٹینک بھی اٹیک میں شامل تھے. سب سے اگلے ٹینک کو نشانہ بنانے والے میجر شبیر شریف خود تھے. انہوں نے خود لیڈ کر کے ان کے اٹیک کو ناکام بنایا. پھر 5 دسمبر کو وہ مشہور واقعہ ہوا میجر نارائن سنگھ سے ان کی ڈوئل کا. میجر نارائن سنگھ ہی واز اے بریو آفیسر آف دا انڈین آرمی, 4 جاٹ ریجمنٹ کا تھا. اور اس کی جو ڈائری ملی تھی پاک فوج کو, اس میں اس نے لکھا تھا کہ یا میں سبونا کے پل پر آج دوبارہ قبضہ کروں گا یا میں مارا جاؤں گا بس. اینڈ ہی وینٹ ان اور اٹیک ہوا. اور اس وقت تک میجر شبیر شریف کی شہرت پھیل چکی تھی انڈینس پہ بھی. اٹیک لانچ ہوا اور اٹیک کے بیچ میں جب بالکل پاک فوج اور بھارتی فوج آپس میں ایک لحاظ سے گتھم گتھا تھے, بالکل کلوز آ چکے تھے, تو چیخ کر کہا میجر نارائن سنگھ نے, کہا ہے میجر شبیر شریف, مرد ہے تو سامنے آئے. تو میجر شبیر شریف گاٹ انفیوریٹڈ, ان کو آگ لگ گئی جیسے. وہ فوراً اچھل کر سامنے آ جاؤ میدان میں. ڈوئل ہوئی دونوں کی اور دونوں آرمیز کے سپاہی دم سادے کھڑے رہے. دونوں افسروں نے منع کر دیا کہ آپ نے انٹروین نہیں کرنا. اینڈ میجر شبیر شریف کلڈ میجر نارائن سنگھ ان دیٹ ڈوئل. ایک میجر نارائن سنگھ کے پھینکے ہوئے فاسفورس گرینیڈ سے ان کا چہرہ کچھ زخمی ہوا, بٹ ہی کلڈ میجر نارائن سنگھ. اور میجر نارائن سنگھ کے مرنے کے بعد انڈینس ہمت ہار بیٹھے اور بھاگ کھڑے ہوئے اور وہ اٹیک بھی ناکام ہو گیا. پھر اگلے دن دوبارہ اٹیک ہے 6 دسمبر کو صبح کے ٹائم, پھر ٹینکوں سے اٹیک ہے. اگین شبیر شریف نے ایک ٹینک شکن گن لی اور ان دی اوپن ہی واز ہٹنگ ٹینکس, سامنے کوئی ٹینشن نہیں بالکل. اور اگین پھر ہونی ہو کر رہی اور ان کو ایک ٹینک کا شیل ان کے قریب پھٹا اور وہ شہید ہو گئے. لیکن جو لائن انہوں نے اسٹیبلش کی تھی سلمان کی پر, جو بھارت کا بہت سارا علاقہ بھی انہوں نے قبضے میں کیا تھا, وہ لائن بریچ نہیں ہوئی. ان کی شہادت کے بعد بھی 8 اور 9 دسمبر کو انڈیا نے ایک اور اٹیک کیا جس میں ان کا میجر جنرل رام سنگھ خود بھی زخمی ہوا, لیکن وہ اٹیک بھی فیل ہو گیا. میجر شبیر شریف کی لاج ان کی یونٹ نے ان کے بعد بھی رکھی. اور اگر آپ اس سیکٹر کو دیکھیں نا تو پاک فوج کے 105 شہید ہوئے, پورے 105 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کے, اور اس 105 میں سے 63 بندے میجر شبیر شریف کی یونٹ کے تھے. اور بیشتر وہ ان میں, کیونکہ سب سے زیادہ ہیویلی ایکشن میں کمیٹڈ میجر شبیر شریف کی براوو کمپنی تھی, صرف ایک افسر شہید ہوا, وہ میجر شبیر شریف تھے. اس کا مطلب زبردست اور غیر معمولی مظاہرہ ڈاکٹر صاحب. اور بھارتیوں کے اگر آپ نقصانات دیکھیں 400 سے زیادہ ڈیڈ اور 208 قید بھی ہوئے. مطلب یہ وہ جگہ تھی, یعنی 71 کی لڑائی اوور آل ہماری شکست کی داستان ہی ہے, لیکن یہ وہ چند درخشندہ ستارے تھے جنہوں نے اگینسٹ دی آڈز
بڑی بہترین پرفارمنس دکھا کر پاک آرمی کو کچھ وکٹریز دلائیں. میجر شبیر شریف ون اے وکٹری سنگل ہینڈڈلی فار دا پاک آرمی ایٹ سلیمان کی, سیکیورڈ سلیمان کی, اور انہوں نے فاضلکا میں بھی انڈینز کو پیرانویا کر دیا, میں مبتلا کر دیا کہ انڈین سمجھے اب پاکستانی شاید فاضلکا پر پڑھنا چاہتے ہیں. ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ پاک فوج کو بہت زیادہ تعداد میں ہے, حالانکہ یہ صرف میجر شبیر شریف تھے جو لڑے تھے, اور ان کی یونٹ نے 13 ٹینک بھی تباہ کیے, جس میں سے کئی میجر شبیر شریف نے خود تباہ کیے تھے, جبکہ پاک فوج کے 105 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کے پاس ٹوٹل 12 ٹینک تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. اور انڈیا نے پھر 33 پل اڑائے فاضلکا ریجن میں, صرف اس لیے کہ پاکستانی ایڈوانس نہ کریں, حالانکہ پاکستانیوں کے پاس نہ اس کی فورس تھی نہ ارادہ تھا, لیکن میجر شبیر شریف ایکچولی میڈ دم پینک. زبردست. ڈاکٹر صاحب اگر ہم میجر شبیر شریف کی یہ بہادری کے واقعات ڈسکس کرتے رہے تو پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت آگے چلا جائے گا, اور ہمیں کئی پروگرام کرنے پڑیں گے. ہر شہید کی ہم ایک تھیم ڈسکس کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کی تھیم کے بارے میں بہت مختصر. لائن ہارٹ چیمپئن, چیمپئن اس کو کہتے تھے پرانے زمانوں میں کہ جب فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی نا, جیسے آپ نے مووی ٹرائے دیکھی ہو, تو دشمن کا وہ بہت بڑا پہلوان سامنے آتا ہے نا جنگ لڑنے, جی جی, تو اگامemnon اپنے چیمپئن کو آواز دیتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ, وہ آواز لگاتا ہے ایکیلیز, کہ ایکیلیز آئے گا, ایکیلیز ول ون اٹ. ایکیلیز واز دا چیمپئن آف دیٹ آرمی. میجر شبیر شریف واز اے چیمپئن فار پاکستان آرمی, اینڈ ہی ایکچولی ایون ون اے ڈوئل ان دس ایج. آج کل کے دور میں ڈوئل کا رواج نہیں ہے, انہوں نے ڈوئل بھی جیتی. ان کے افسانے میں سارے باکسز چیک. اور وہی بات کہ اقبال کا جو شعر ان کی نظر کروں گا, وہ ان کی ذات پر جتنا فٹ آتا ہے بہت کم لوگوں کی ذات پر آتا ہوگا, کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن, افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش, خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن, جچتے نہیں کنجش کو حمام اس کی نظر میں, جبریل و سرافیل کا صیاد ہے مومن, کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن, حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. تو لوئل ٹو فرینڈس اینڈ لوئل ٹو دا کنٹری, لوئل ٹو دا نیشن, بریو ٹو دا پوائنٹ آف بینگ ریکلیس, ٹرو ٹو ہارٹ, ٹرو آف سول, دیٹ از میجر شبیر شریف. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت زبردست آپ نے آج ڈیٹیل پھر اگین بتائی. ویورز ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیں, سبسکرائب کرتے رہیں, لائک کرتے رہیں. تھینک یو.